ہے۔ معزز سامعین اکرام، دیکھیے ہمارے اساتذہ اکرام ہم کو فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تقریر کرتے تھے، جا کے جلسوں سے تقریر کر کے آتے تھے تو بعض مرتبہ اساتذہ سے پوچھ لیتے تھے مول صاحب آج کی تقریر کیسی تھی؟ تو ہمارے اساتذہ بولتے تھے میاں یہ لفظ نہیں پوچھنا، یہ لفظ نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ اگر میں تعریف کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے، میں غلطیاں نکالوں تو تم ناراض ہو جاؤ گے، اور یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان تمہاری زبان پر بول رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب ہم لوگ بعض مرتبہ اچھا کام کر کے کیا کرتے ہیں، امید لگاتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تعریف تو کر دے بھائی بیچارہ، ایسی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ خاندان میں کسی کی مدد کر دیے، کسی غریب کی شادی میں ہیلپ کر دیے تو ہمارے کو تمنا پیدا ہوتی، پورے خاندان والے ذرا میرے کو تھپکنا، ذرا میری ہائے ہائے کرنا، ارے واہ ماشاءاللہ غریب بچی کی شادی کرے، غریب بچی کی شادی کرے۔ اب نہیں بولے تو کیا احسان فراموش ہے، ان کی کیا مدد کرنا ہم نے۔ مطلب کیا ہوا؟ جو تعریف کر دیا وہ اچھا، جو تعریف نہیں کرا ہماری نظر میں ہم کیا بول رہے ہیں، احسان فراموش، احسان فراموش۔ اور سنو میرے پیارے بزرگوں اور دوست، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت سیدنا امام مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص جو ہے دعوت دیا تھا، اپنے گھر پہ دعوت دیا۔ امام مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ دسترخوان بچھایا گیا، چند لوگ بیٹھ گئے تو حضرت کی محبت میں دسترخوان پر جتنی استطاعت تھی اس سے کچھ زیادہ لوگ بیٹھ گئے تاکہ حضرت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ محبت ہے تو اب جو صاحب خانہ تھے انہوں نے کیا کیا، پلیٹس اب دسترخوان پہ کم پڑ گئے کیونکہ لوگ زیادہ بیٹھ گئے، تو اب صاحب خانہ نے کیا کیا، اپنے خادم کو آواز دی، دے کر کہا میاں وہ پلیٹ لے کے آؤ جو میں دوسری مرتبہ حج کو گئے جب لایا نہیں، وہ پلیٹ لاؤ۔ بولے برا بولے، گالی دیے، ظلم کرے، کسی کو نعوذ باللہ ستائے، کسی کا کان پکڑے، کچھ بھی نہیں کرے، امام مہاجر مکی دسترخوان سے اٹھ گئے، پریشان ہو گئے۔ میزبان پریشان ہو گئے، پوچھے حضور کیا بات ہے، آپ کیوں اٹھ گئے؟ بولے میں ایسے مغرور کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا کیونکہ کہیں اگر اس کے گھر کا کھانا کھا لوں تو مجھ میں بھی غرور پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ۔ بولے حضرت میں نے مغروری کیا کی؟ بولے مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ تم دوسرا حج کر کے آئے، مگر تم باتوں باتوں میں بتا دیے تم 2 حج کر لیے۔ اللہ اکبر، کیا اسٹائل ہے دیکھیں۔ ایک خطیب صاحب تھے، بہت زبردست تھے، میرے جیسے تھے، بہترین تقریر کرتے تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، مگر انہوں کیا کرے، ایک دن لوگوں کو بولے دیکھو جو بھی عمل کرے اللہ کے لیے کرنا، کسی کو نہیں بولنا، اللہ کے لیے کرنا، کسی کو نہیں بولنا، اللہ کے لیے کرنا، کسی کو نہیں بولنا، راز میں رکھنا۔ دیکھو میں بھی صبح سے روزہ ہوں، کسی کو بولا کیا؟ ایسا پوچھے تو شیطان کیا کرتا میرے بھائی، بعض مرتبہ سامنے سے وار کرتا، بعض مرتبہ پیچھے سے وار کرتا۔ تو پیچھے سے وار کرا تو آدمی کو خود کو سمجھ میں نہیں آتا، تو جب انسان اپنے عمل کا، اپنے بڑکپن کا، اپنی شان کا اور رتبے کا لوگوں کے اوپر ڈومینیشن کرنا چاہتا ہے، پوزیشن بٹھانا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے سن لے بندے، تو اپنی شان لوگوں کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، میں بٹھا دوں گا، تیری مرضی کے مطابق لوگ تیری واہ واہ بھی کریں گے، لوگ تیری عزت بھی کریں گے، میں خود کروا دوں گا، لیکن سن لے میری بارگاہ سے تیری اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ شیطان کی چال ہے، اچھے عمل پہلے تو کرنے نہیں دیتا، اچھا عمل پہلے تو کرنے نہیں دیتا، لیکن جب کروا دیتا، اللہ کا بندہ اگر کر لیتا ہے تو پھر اس پہ قائم رہنے نہیں دیتا، کسی نہ کسی طریقے سے اچھے عمل پہ اس کو گھمنڈ پیدا کر دیتا، تکبر پیدا کر دیتا، غرور پیدا کر دیتا، اس کو اپنے آپ میں ایک اکڑن پیدا کر دیتا، اور کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بار 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 ظاہر کرنے لگا تھا، وہ کام میں کرا 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 تھا۔ تو ایسا بولنے سے انسان کے نیک عمل کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے اپنی امت کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ تم اگر
اس ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کرو تو اس ہاتھ کو پتہ چلنے نہ پائے. اللہ اکبر. غیر تو دور کی بات ہے، اس ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونا کہ تم نے کیا خیرات کی. حالانکہ یہ جسم کا ہی عضو ہے، ایک عضو سے خیرات کرو تو دوسرے عضو کو پتہ نہ چلے. تو پھر ذرا سوچو میرے پیارے بھائی، اگر خود عمل کریں اور دوسروں پر ظاہر کر دیں، ہم اگر نیکی کریں دوسروں پر ظاہر کر دیں، ہم شیطان کے شر کو نہ سمجھ سکیں، تو پھر کس طریقے سے ہماری زندگیاں نعوذ باللہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوں گی. مگر ہوا کیا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نادان، تو مجھے اپنے شر میں پھنسانا چاہتا ہے. سن لے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا. کسی کا علم کسی کو نہیں بچاتا، کسی کی دولت کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، کسی کی جو ہے حکمت، کسی کی دانشمندی، کسی کا جو ہے معاملہ کسی کو بھی نہیں بچا سکتا. اگر کوئی بچانے والا عمل ہے تو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اللہ جب اپنے بندے کو بچا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر کرم فرماتا ہے تو بندہ شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور تو کریے. ایک سالک ہے، فرمایا جب سالک یعنی کہ سلوک طے کرنے والا، طریقت کی منزل پر چلنے والا، پیر و مرشد کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا، جب سالک اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو شیطان بڑا رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے شیطان کیا کرتا معلوم؟ پہلے پیر و مرشد کا جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر میرے اس شکار کو مجھ سے کوئی بچا سکتا ہے تو اس کا پیر و مرشد بچا سکتا ہے. اسی لیے شیطان اپنے شر کو، اپنے شکار کو پیر و مرشد تک جانے ہی نہیں دیتا. اور جب ایک انسان اپنے پیر و مرشد کے پاس چلا جائے، پیر و مرشد سے مراد کامل پیر، اللہ کے ولی، نیک لوگوں کی بارگاہ میں جب چلا جائے تو شیطان کو بڑا رنج و ملال ہوتا ہے. اور پھر اب شیطان جب اپنے شکار کو اللہ کے ولی کی مجلس میں دیکھتا ہے تو شیطان اب پروگرامنگ کرنا شروع کرتا ہے، میں اس کو کیسے اس مجلس سے دور کروں، کیسے اس اللہ کے ولی سے دور کروں، کیسے ان علماء سے اس کو دور کروں، کیسے اس کے مرشد سے اس کو دور کروں. تو اب فرماتے ہیں کون؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا کام شیطان ایک اچھے انسان کو، ایک سالک کو مرشد سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام مرشد کی بغاوت اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مرشد کی بغاوت پیدا کر دیتا ہے. مجلس میں جا کے بیٹھنے کے بعد، ارے حضرت ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، حضرت ایسا نہیں بولنا تھا، ایسا بولنا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ کیا ہو گیا معلوم ہے؟ یہ خطرہ سورج کو روشنی بتا رہا. ارے حضرت ایسا نہیں کرنا تھا، اوہو، تو پھر حضرت ہی کہا رہے، انہیں حضرت بن گیا. حضرت کی اصلاح کرنے والا، حضرت کی غلطی نکالنے والا مرید کا ہوتا، حضرت کا حضرت بن جاتا. تو یہ پیر و مرشد میں خامی دیکھنا، استاذ میں خامی دیکھنا، علماء میں خامی دیکھنا، امام غزالی فرماتے ہیں یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے.